ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ ہم ریاض الصالحین کی جلد نمبر 1 پہ تھے۔ چیپٹر تھا بابن فی بیانی کثرتی طرق الخیر، نیکی اور بھلائی کے راستوں کا بیان۔ اس جلد کی یہ حدیث نمبر 128 ہے اور اس چیپٹر کی یہ حدیث نمبر الثانی عشر یعنی کہ 12 ہے۔ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تودع فاحسن الوضوء، جس شخص نے وضو کیا تو اس نے بہت اچھے طریقے سے وضو کیا، ثم اتى الجمعۃ، پھر وہ جمعہ پڑھنے آیا، فاستمع وانصت، اور پھر اس نے خاموشی اور توجہ سے خطبہ سنا، غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ وزیادۃ 3 ایام، اس کے لیے اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، اس کے گزشتہ جمعہ اور اس جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے گئے، بلکہ 3 دن مزید زیادہ کے بھی۔ ومن مسا، اور جس شخص نے چھوا، الحصا، کنکریوں کو، فقد لغا، تو اس نے لغو حرکت کی، اس نے بہت بیکار حرکت کی، یعنی کہ جو خطبے کے درمیان کھیل رہا تھا تو اس نے بیکار حرکت کی اور اس کا ثواب جمعہ ضائع ہو گیا۔ اور رواہ مسلم، اس نے مسلم سے روایت کیا۔ فائدہ اس میں ایک تو اچھے طریقے یعنی سنت کے مطابق وضو کرنے کی ترغیب ہے، دوسرے جمعے کی فضیلت کا بیان ہے جو ہر عاقل، بالغ، صحت مند اور مقیم مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ شہری ہو یا دیہاتی، اور یہ جمعہ مسجد میں باجماعت ہی ادا ہوتا ہے، گھر میں انفرادی طور پر نہیں۔ تیسرے، ہر نیکی کا کم از کم اجر 10 گنا ہے، اس اصول سے ایک جمعہ پڑھ لینے سے 10 دنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چوتھے، خطبے کے دوران میں خاموشی ضروری ہے ورنہ جمعے کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے۔ پانچویں، جمعے کا خطبہ بھی ضرور سننا چاہیے کیونکہ یہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے۔ خطیب کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مختصر سا خطبہ دے۔ اگلی حدیث ہے 129، الثالثہ عشر، 13ویں اس چیپٹر کی حدیث ہے۔ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے، فغسل وجہہ، تو اپنا چہرہ دھوتا ہے، خرج من وجہہ، اس کے نکل جاتے ہیں اس کے چہرے کے، کل خطیئۃ، ہر گناہ، نظر الیہا بعینہ مع الماء، جو اس نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے پانی کے ساتھ، او مع آخری قطر الماء، یا آخری قطرے کے ساتھ، یعنی کہ اس نے جو بھی گناہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کیے ہوں وہ پانی کے آخری قطرے سے نکل جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے، خرج من يديه كل خطيئة، نکل جاتے ہیں اس کے ہاتھ سے ہر گناہ، كان بطشتها يداه مع الماء، جو اس نے پکڑے ہوئے تھے اپنے ہاتھ سے پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یعنی کہ جو اس نے ہاتھ سے پکڑ کے گناہ کیے تھے وہ پانی سے دھل جاتے ہیں، او مع آخری قطر الماء، یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ نکل جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، پھر جب وہ اپنے 2 پیر دھوتا ہے، خرجت كل خطیئۃ، نکل جاتے ہیں ہر گناہ، مشتها رجلاه مع الماء، جو اس نے چل کے گناہ کیے ہوں پانی کے ساتھ، او مع آخری قطر الماء، یا آخری پانی کے قطرے کے ساتھ، حتی یخرج نقیا من ذنوب، یہاں تک کہ وہ نکلتا ہے پاک صاف ہو کے گناہوں سے۔ تو جب کوئی انسان وضو کرتا ہے تو اس نے جو بھی آنکھوں سے دیکھ کے کیے ہوں گناہ یا جو بھی ہاتھوں
سے کیے ہوں یا جو بھی پیروں سے چل کے گناہ کیے ہوں، تو وہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ہر گناہ دھل جاتا ہے۔ فائدہ، اس میں وضو کی فضیلت کا بیان ہے۔ ظاہر ہے جو شخص پابندی سے روزانہ 5 مرتبہ وضو کرے گا کس طرح گناہوں سے پاک نہ ہوگا۔ گویا وضو سے ظاہری جسمانی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے اور باطنی پاکیزگی بھی، کہ اللہ تعالیٰ اس سے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔